Ya Ali Madad. This is me, Zulfikar Ali Jaisani. We are pleased to bring another series of lectures under the title Ya Ali Madad. Hope you will enrich your understanding about the topic. Please give us your suggestions and feedback. It is very important for us. Thank you. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے رسول کہو کہ مجھے اچھائی کے ساتھ نکال اور مجھے اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک غالب مددگار مقرر فرما۔ یہ آیت کلام پاک میں موجود ہے اور اسی پروردگار کی نازل کی ہوئی آیت ہے جس پروردگار نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات آغاز میں پڑھی گئی اس میں رسول پاک سے کہا گیا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہارے لیے غالب مددگار، غالب اس کو کہتے ہیں جو سب پر غلبہ پا لے لیکن اس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے، ایسا زبردست مددگار مقرر فرما دے تاکہ مذہب کی اشاعت کے سلسلے میں وہ ہمارے پیارے نبی کی مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود مدد کرنے کے بجائے رسول پاک سے یہ کیوں کہا کہ وہ اپنے لیے ایک غالب مددگار طلب فرمائیں؟ یہ نقطہ قابل غور ہے اور اس آیت کی تشریح میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یہ غالب مددگار کون تھا جس نے رسول پاک کے کار نبوت میں ایک مددگار کے طور پر اپنے فرائض انجام دیے؟ کیونکہ اس بات میں تو کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں کہ رسول نے یہ دعا مانگی اور یہ دعا کلام پاک میں موجود ہے اور رسول کی مانگی ہوئی دعا ضائع تو نہیں جاتی۔ جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے نبی کے ہاتھ جب کسی دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے لوٹا سکتا ہے بغیر قبول کیے ہوئے؟ تو یہ دعا یقیناً قبول ہوئی۔ اب ہمیں سیرت کا مطالعہ کر کے صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ غالب مددگار کون ہے جس سے کار نبوت کے سلسلے میں میرے نبی مدد مانگتے رہے اور وہ مددگار مدد کرتا رہا، اور وہ مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ میرے نبی پر جب دین حق کا پیغام نازل ہوا، آغاز میں رسول پاک خفیہ انداز سے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور جب انہیں اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے گھر پر بنو ہاشم کے بڑے بڑے سرداروں کو مدعو کیا اور ان کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا اور انہیں بتایا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کرتا رہوں، اور یہ وہ ہدایت ہے جو دین اور دنیا دونوں کی بہتری کے لیے ہے۔ یہ ایک مشکل امر ہے، اس امر میں، اس کام میں تم میں سے کون ہے جو میرا شریک ہوگا، میرا ساتھ دے گا، میرا مددگار ہوگا؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ایکم یعذرونی حتی ایکونوا وزیری و خلیفتی و وصیی، تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا تاکہ میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں، اپنا وزیر بناؤں، اپنا وصی بناؤں؟ میرے نبی نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا اور مجمع
خاموش رہا، مکمل سناٹا رہا۔ ایک کمسن بچہ کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا نبی انا ناصرک، میں آپ کا مددگار ہوں۔ یہ علی ابن ابی طالب کی آواز تھی۔ رسول خدا کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ دوسری مرتبہ یہی سوال دہرایا جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی صرف علی مرتضیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ غرض رسول پاک نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا، امت کے سامنے رکھا کہ اس کام میں کون میرا مددگار ہوگا، کار نبوت کے پہنچانے میں کون میرا ساتھی، میرا شریک بنے گا، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کے سوا اور کسی نے حامی نہیں بھری۔ اس کے بعد علی کو متعارف کرواتے ہوئے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تم میں میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے۔ 3 مختلف اصطلاحات استعمال ہوئیں۔ خلیفہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی منصب دار کے، جو کسی خاص منصب رکھنے والی شخصیت کے غیر موجودگی میں اس کے جانشین کی حیثیت سے فرائض انجام دے۔ وزیر اس مددگار کو کہتے ہیں جو کسی بھی منصب کے حامل شخص کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں اس کے ساتھ ساتھ مددگار کے طور پر شریک رہے، جیسے بادشاہ وغیرہ اپنے وزیر نامزد کرتے ہیں۔ اور وصی اسے کہا جاتا ہے جس کے حق میں وصیت کی جائے اور وہ اس شخصیت کے چلے جانے کے بعد اس کے جانشین کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے۔ تو یہ تینوں ہی اصطلاحات رسول کے اس سوال میں موجود تھی، اور سوائے علی مرتضیٰ کے اور کوئی نہ تھا جو اس کے لیے حامی بھرتا، اس کے لیے تیار ہوتا۔ یہ تو اس عنوان کا آپ کہہ لیں کہ ایک دیباچہ ہے، ایک سرسری تعارف ہے۔ جو آیت ہم نے ابتدا میں، آغاز میں پڑھی تھی، وہ ہجرت مدینہ کے وقت کی آیت ہے، جب مکہ والوں نے رسول پاک کو بہت تنگ کیا، مسلمانوں پر تشدد کیا، ان پر مظالم ڈھائے، طرح طرح کی تکلیفات انہیں دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک کو ہدایت کی گئی کہ آپ چند مومنین کو لے کر اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اب رسول کا قیام مکہ میں تھا اور انہیں مدینہ ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا۔ رسول پاک اپنے ساتھیوں سے یہ سوال کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ کون ہے تم میں سے جو میرے بستر پر سوئے تاکہ میں وہاں سے ہجرت کر کے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ میں یموت علی فراشی، کون ہے جو میرے بستر پر سوئے گا؟ لیکن تمام کافر جب رسول کی جان لینے کے درپے ہوں اور رسول کو شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوں، ایسی حالت میں رسول کے بستر پر سونا گویا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ تو کون تیار ہوتا ہے اس مشکل گھڑی میں؟ کسی نے حامی نہیں بھری سوائے مولا کائنات علی مرتضیٰ کے۔ اور میرے نبی نے علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کفار نے آپ کی رہائش کے باہر محاصرہ کیا ہوا تھا۔ رسول پاک نے مشت بھر خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، جس سے وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہے، اور انہی کے درمیان سے ہوتے ہوئے رسول مدینہ پہنچ گئے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ میرے نبی کو وہ لوگ دیکھ نہیں پائے کیونکہ ایک مشت بھر خاک پھینکی میرے نبی نے اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ تو اس معجزانہ انداز میں ہی اگر نبی کو ہجرت کرنا تھی تو وہ لوگوں سے کیوں دریافت کرتے رہے کہ میرے بستر پر کون سوئے گا، اور مولا علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم کیوں دیا؟ جناب یہ پہلا موقع تھا کہ جب
رسول پاک نے، میرے نبی نے اس مددگار کو امت کے سامنے متعارف کرایا جسے سلطان النصیر کہا جاتا ہے، کہا گیا اس آیت میں، یعنی غالب مددگار۔ حضرت علی دوسری صبح لوگوں کی امانتیں واپس دے کر اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کفار نے جب ان سے پوچھا محمد کہاں ہے تو علی مرتضیٰ نے نہایت بہادری سے جواب دیا، کیا تم انہیں میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے سوال کرتے ہو؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ مدینہ کا دور بہت پرآشوب دور تھا، جس میں بہت سی جنگوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ جنگ بدر ہوئی، کفار قریش مکہ لشکر لے کر انہوں نے مدینہ پر چڑھائی کی، لیکن انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور انہیں شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد غزوہ احد کا مرحلہ آیا، جو ابتدا میں مسلمان غالب رہے تھے جس میں، لیکن نبی کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی بازی ہار میں بدلتی ہوئی نظر آئی، اور کفار نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کر دیا، اور ایسی افراتفری مچی کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام اس جنگ میں خوف زدہ ہو کر رسول کو چھوڑ کر انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ اس مشکل گھڑی میں بھی مولا علی مرتضیٰ نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ڈھال بن کر ڈٹے رہے میدان میں، اور نبی کی حفاظت کی اور دشمنوں سے انہیں بچایا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا مشکل مرحلہ درپیش ہوتا ہے، اور کفار تمام مسلمانوں کے جو دشمن تھے ان کو جمع کرتے ہیں، اور 30,000 کا لشکر جمع کر کے مدینہ کا محاصرہ کرتے ہیں، اور اس کی قیادت عمر بن عبدود کو سونپی جاتی ہے، جو مانا ہوا پہلوان اور جنگجو تھا، جس کی دہشت ہر دل پہ نقش تھی اور سب اس سے خوف کھاتے تھے۔ مسلمانوں کو جب کفار کی تیاری کا معلوم ہوا تو میرے نبی نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر اس جنگ سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے مشاورت شروع کی۔ سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے اطراف میں خندق کھود دی گئی تاکہ کوئی اسے پھلانگ نہ سکے، اور تمام مسلمانوں کو مدینہ کے اندر بلوا لیا گیا۔ جب کفار کا لشکر قریب آیا تو ایک بڑی خندق اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہا۔ مسلمان مدینہ کے اندر محصور تھے۔ عمر بن عبدود ادھر سے ادھر گھوڑے کو لے جا کر اور چکر لگاتا ہے تاکہ وہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کر سکے جہاں سے وہ پھلانگ کر مسلمانوں کی خیموں کی طرف آ سکے۔ آخر کار اسے وہ جگہ مل جاتی ہے، اور وہ وہاں سے پھلانگ کر مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک تمسخر ہوتا ہے، آ کے اور فوراً کہتا ہے، محمد کون ہے جو تم میں سے میرا مقابلہ کرنے آئے تاکہ میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ رسول پاک سوال مسلمانوں کی طرف دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دن کون ہے جو عمر بن عبدود کا مقابلہ کرے گا تاکہ میں اسے من جانب اللہ اپنا امام مقرر کروں۔ تمام لوگ اپنے اپنے خیموں میں دبکے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے اور خاموش تھے، اور ان کے دل پر ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ باتیں کرتے ہوئے بھی، سانس لیتے ہوئے بھی گھبراتے تھے کہ کہیں عمر بن عبدود سن نہ لے اور انہیں قتل ہی نہ کر دے۔
مولا علی مرتضیٰ اس مرحلے پر بھی سلطان النصیر بن کر سامنے آتے ہیں اور رسول سے عرض کرتے ہیں کہ میں اس کافر کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور دوبارہ تمام مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر یہی سوال دہراتے ہیں کہ کون ہے جو آج کے دن عمر بن عبدود کا مقابلہ کرے گا، تاکہ میں انہیں من جانب اللہ اپنا امام مقرر کروں۔ مکمل خاموشی رہتی ہے سوائے علی کی آواز کے، جو کہتے ہیں کہ میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا جاتا ہے تاکہ حجت تمام ہو، اور تیسری مرتبہ بھی مکمل خاموشی سوائے علی مرتضیٰ کے، اور کوئی اس کے مقابلے کے لیے راضی نہیں ہوا۔ بہرحال میرے نبی حضرت علی کو تیار کرتے ہیں جنگ کے لیے، اپنا عمامہ انہیں پہناتے ہیں، اپنی تلوار انہیں عطا کرتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار کر کے مقابلے کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ اور یہ سما اس طرح سے تھا کہ آگے آگے مولا علی تھے، ان کے پیچھے میرے نبی تھے، اور جب ان دونوں کو دیکھا تو دوسرے مسلمانوں میں بھی ہمت آئی اور وہ بھی پیچھے پیچھے ان کے آنے لگے۔ مولا علی مرتضیٰ نے ایک ہی وار سے عمر بن عبدود کے ٹکڑے کر دیے اور اسے قتل کر دیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو تمام مسلمانوں میں قوت اور جوش و جذبہ بڑھا، اور یہ جنگ بہرحال مسلمانوں نے جیت لی۔ اس مرحلے پر رسول خدا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فَضَرْبَتْ عَلِيٍّ يَوْمِ الْخَنْدَقِ افضل من عبادت ثقلین الی قیامہ، کہ علی کے تلوار کا ایک وار یوم خندق کے دن میری امت کی تمام عبادتوں سے، ریاضتوں سے افضل ہے۔ اب علی کی فضیلت دیکھیے، اس سلطان نصیر کی، اس مددگار کی فضیلت دیکھیے کہ قیامت تک کے لیے جو بھی امت میں آئے گا، جو بھی میرے نبی کا کلمہ گو ہوگا، وہ جتنی بھی عبادت کرے گا، جتنی بھی فضیلتیں گنوائی جائیں، وہ ساری فضیلتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو وہ بھی علی کے اس ایک وار کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو خندق کے دن مولا کائنات نے اپنی تلوار سے کیا اور عمر بن عبدود کا خاتمہ کر دیا۔ ان تینوں جنگوں کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا اور انہیں ایک طاقت کی حیثیت سے تسلیم کیا جانے لگا۔ اب یہ موقع تھا کہ یہودیوں کو جو شرارتیں اور سازشیں کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، ان کو بھی سبق سکھایا جائے۔ مدینہ کے شمال میں یہودیوں کا ایک مرکز تھا جو خیبر کے نام سے مشہور تھا۔ خیبر کے لیے مسلمانوں کی مہم تیار کی گئی اور ایک لشکر جرار لے کر میرے نبی خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اس کو فتح کرنے کے لیے۔ رسول پاک نے پہلے ہی اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ انشاءاللہ اس قلعے کو 40 روز کے اندر ہم فتح کر لیں گے۔ مہم کا آغاز ہوتا ہے اور چھوٹے بڑے مختلف قلعے مسلمان فتح کرتے جاتے ہیں۔ ایک قلعہ وہاں موجود تھا قلعہ قموس کے نام سے، وہ بہت ہی زبردست اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس کو فتح کرنے میں مسلمان کامیاب نہیں ہوتے، یہاں تک کہ 39 روز گزر جاتے ہیں، ایک کم 40 روز گزر جاتے ہیں۔ 40 روز میں ہم اسے فتح کر لیں گے۔ جب وقت قریب آیا تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اوتین رایتن غدن، کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا، رجل قرارون غیر فراری، جو مرد ہے،
جو کرار ہے یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہے، اور غیر فرار ہے یعنی وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ یفتح اللہ بیدیہ، اب وہ تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ صفات ایسی گنوائی تھیں رسول پاک نے کہ وہ رجل ہوگا، مرد ہوگا، اور میدان سے بھاگنے والا نہ ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ گویا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کل جس کے ہاتھ پر علم دیا جائے گا اور جو اس مہم کے لیے تیار ہوگا، وہی سلطان نصیر بھی ہوگا، اور اس کو فتح یقینی طور پر نصیب ہوگی، کیونکہ رسول پاک نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اب صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی جو اس مہم میں موجود تھے کہ کل یہ سعادت اسے نصیب ہو اور نبی، اللہ کے نبی انہیں علم عطا فرمائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس رات امارت حاصل کرنے کے لیے، امیر بننے کے لیے ان کے دل میں جتنی شدت سے خواہش تھی، پہلے کبھی ایسی خواہش نہیں تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ اس وقت علی مرتضیٰ اس مہم میں موجود نہیں تھے، جو ہر جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتے تھے۔ دوسری صبح جب طلوع ہوتی ہے، تمام لوگ نبی کے گرد جمع ہوتے ہیں، اور نبی ایک سوال پوچھتے ہیں، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی تو آشوب چشم کی وجہ سے اس مہم میں شامل نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت نعت علی کے کلمات لے کر نازل ہوتے ہیں، اور رسول ان کلمات کا ورد کرتے ہیں۔ نعت علی کچھ اس طرح سے ہے: نعت علی، نعت علی، نعت علی، یم مظہر العجائب، تجدہ اون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی، یا علی، یا علی۔ علی کو پکارو، علی کو پکارو، علی کو پکارو، جو تمام عجائب کا مظہر ہے، ظہور میں لانے والا ہے۔ تم اسے ظاہری اور اندرونی باطنی پریشانیوں میں، دکھوں میں اپنا نائب پاؤ گے، اپنا مددگار پاؤ گے۔ تمام تکالیف دور ہو جائیں گی علی کی ولایت کے صدقے، یا علی، یا علی، یا علی۔ اور روایت کے مطابق جو پہلے 3 جملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل نے پہنچائے، اور آخری فقرہ جو ہے بولایتی کا، علی کی ولایت کے صدقے، یا علی، یا علی، یا علی، یہ میرے نبی نے ادا کیے۔ حضرت علی جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، وہ ابھی رسول پاک کی زبان مبارک سے یہ کلمات مکمل ہوئے تھے، اور 3 مرتبہ جب رسول نے یا علی، یا علی، یا علی پکارا تو حضرت علی میدان میں موجود تھے۔ میرے پیارے آقا نبی محمد مصطفیٰ نے حضرت علی کو علم حوالے کیا اور خیبر کی مہم کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ قلعہ قموس کو فتح کرے۔ اور حضرت علی کی تو یہ روایت تھی، یہ ریکارڈ تھا کہ وہ جس جنگ میں جاتے تھے کبھی ناکام نہیں لوٹتے تھے۔ خیبر کے قلعے پر پہنچے، اور مرحب جو یہودیوں کا سردار تھا، اور وہ قلعہ اتنا مضبوط تھا، ہر طرف ان کے جنگجو موجود تھے، لیکن شیر خدا ہو جو علی مرتضیٰ جو ہو، وہ ان باتوں سے کب گھبراتے ہیں۔ حضرت علی نے خندق پار کی اور مرحب کو
قتل کیا ایک شدید مقابلے کے بعد۔ اب قلعے کو کھولنے کا مرحلہ تھا تو مولائے کائنات نے اپنے ہاتھ سے اس عظیم قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر اور پھینک دیا۔ یہ تھی علی کی شجاعت، اور کامیاب ہو کر اور واپس لوٹے۔ تو اگر سلطان النصیر غالب مددگار علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو وہ اس مرحلے پر سامنے آ جاتا اور اسی کے ہاتھوں پر فتح ہوتی۔ گویا یہ ایک اور ثبوت اس بات کا ہے کہ جو غالب مددگار اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کو عطا کیا گیا وہ مولا علی مرتضیٰ کی ذات تھی، اور رسول اس سے مدد لیتے رہے۔ نعت علی کے کلمات سے متعلق کچھ لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات بتاتے چلیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے، وہ اپنے مریدوں کو، اپنے پیروان کو نعت علی کا وظیفہ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح مولانا احمد رضا بریلوی، جن کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، وہ بھی اپنے پیرووں کو نعت علی کا وظیفہ دیا کرتے تھے، جس سے لوگوں کی مشکل کشائی ہوتی تھی۔ تو یہ کسی ایک مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کسی ایک فرقے یا ایک طبقے کی یا شیعہ اور سنی کا معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ ان دونوں بزرگوں کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا، لیکن وہ بھی احترام کے ساتھ نعت علی کے کلمات اپنے پیرووں کو تجویز کرتے تھے۔ سورہ برات کی تبلیغ کا واقعہ ایک اور ایسا اہم واقعہ ہے جس سے حضرت علی سلطان نصیر کے طور پر ان کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ سن 9 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور نبی پر آیہ برات، سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں اور سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک نے وہ آیات حضرت ابوبکر کے حوالے کی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ حج کے موقع پر مدینہ جا کر اور یہ آیات کفار تک پہنچائیں، اس کا پیغام کفار تک پہنچا دیں۔ اس سورہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ برات اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے، اللہ نے اور مسلمانوں نے کفار سے اور مشرکین مکہ سے بریت کا اعلان کیا، اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں اس کے نتائج سے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنی سازشیں ختم نہ کی تو انہیں طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر یہ آیات لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور ابھی وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی پاک پر اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے، اور حضرت جبرائیل آ کر نبی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تکلف الا انت او نفسک، کہ اے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیات یا تو آپ خود پہنچائیں یا وہ شخص پہنچائے جو آپ جیسا ہو، جو تم جیسا ہو۔ اب جس شخص کا انتخاب کرتے ہیں میرے نبی، وہ مولا علی مرتضیٰ کو بلاتے ہیں اور انہیں ہدایت کرتے ہیں کہ وہ جائے اور حضرت ابوبکر سے وہ سورہ برات لے لیں، اور وہ خود جا کر، یعنی مولا علی مرتضیٰ جا کر اور کفار کے سامنے حج کے موقع پر وہ آیات تلاوت کر کے اور کفار کو بتائیں۔ مولا علی مرتضیٰ روانہ ہوتے ہیں اور ذوالحلیفہ کے مقام پر وہ حضرت ابوبکر سے وہ علم اور وہ آیات حاصل کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر سے
کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ہے کہ حکم نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے یا تو نبی خود پہنچائے یا وہ پہنچائے جو نبی جیسا ہو، تو اس عنوان سے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت ابوبکر فوراً وہ آیات مولائے کائنات کے حوالے کرتے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ مدینہ جا کر کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے سورہ برات کو اور اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے کہ ارشاد تھا یا نبی یا تو اسے خود پہنچائے یا وہ شخص پہنچائے جو تم جیسا ہو۔ اب غور کیجئے کس طرح سے تم جیسا، جس کا نظریہ تم جیسا ہو، جس کا عقیدہ ہو تم جیسا، جس کا کردار ہو تم جیسا، جس کا قول و قرار ہو تم جیسا، جس کی سیرت و کردار ہو تم جیسا، جو شجاعت میں ہو تم جیسا، جو دیانت میں ہو تم جیسا، جس کا اخلاق ہو تم جیسا، جس کا انداز بیاں ہو تم جیسا، جو نور مجسم تم جیسا، جس کا تبسم تم جیسا، تو مولائے کائنات کو بھیجتے ہیں۔ اب قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو نبوت کے جو فرائض بتائے گئے ہیں، جو مینڈیٹ بتایا گیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے جیسا اس آیت سے ظاہر ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ اب ذرا غور کیجئے اس کا مینڈیٹ کیا ہے اس رسول کا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، جو انہیں پاک کرتا ہے اور جو انہیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کار نبوت کے 4 مقاصد جو بتائے گئے، پہلا مقصد جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تو 114 صورتیں اور 6666 آیتیں کلام پاک میں موجود ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی نے پڑھ کر لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا۔ سورہ برات ایک ایسی سورہ ہے کہ جو مولائے کائنات نے پڑھ کر سنائی اور ان کا نام تجویز کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو کار نبوت میں مددگار کے طور پر اگر کوئی شخص سامنے ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی صحابی کو، کسی بھی شخصیت کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ دوسرا مقصد بتایا گیا کہ وہ علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو رسول پاک کی احادیث جو ہمیں معلوم ہے مستند حوالوں سے، جس کا ذکر ملتا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمہ و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو گویا علم و حکمت کی تعلیم کا جب ذکر آیا ہے نبوت کے مقاصد کے طور پر، تو وہاں پر بھی علی کی ذات مددگار کے طور پر سامنے ہے، کیونکہ شہر میں داخل ہونے کے لیے پہلے دروازے پر آنے کی ضرورت ہوتی ہے، دروازے سے شہر میں داخل ہوا جاتا ہے، دروازے سے گھر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ پاک کرنے کا ذکر آیا ہے تو لوگوں کو پاک کرنے کا ذکر آیا ہے، لیکن مولائے کائنات نے رسول کے کندھوں پر سوار ہو کر بیت اللہ جو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے ان بتوں کو پاش پاش کیا اور توڑ کر رکھ دیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ کیا خوبصورت انداز میں اس کا ذکر شعر میں کیا ہے کسی محب علی نے، کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا گر حسنین کا باپ نہ ہوتا، مانو یہ احسان علی، مانو یہ احسان علی۔ غرض سیرت نبوی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ ہمیں مولا علی ایک مددگار کے روپ میں سامنے آتے ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ رہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔
کہ مولا علی سے مدد مانگنے کو قرآن نے بھی سراہا ہے۔ وہ کس طرح؟ مولا علی نماز کی حالت میں تھے مدینہ میں مسجد میں، اور ایک سائل آ کر مدد کے لیے پکارتا ہے، تو مولا علی رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ آگے کر دیتے ہیں اور اپنی طلائی انگوٹھی اس سائل کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس قدر پسند آئی کہ باقاعدہ ایک آیہ نازل ہوئی جسے آیہ ولایا کہا جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ مومنین کا سرپرست، مومنین کا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ مومن جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کوئی اور شخص اس آیت کے مفہوم پر پورا نہیں اترتا، اور تاریخ میں کسی اور شخصیت کا ذکر نہیں ملتا کہ جس نے نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی ہو اور سائل کی مدد کی ہو۔ اب یہاں پر بحث برائے بحث کے لیے کچھ لوگ یہ نقطہ لے کر آتے ہیں کہ سائل نے حضرت علی سے تو مدد نہیں مانگی تھی، اس نے تو آواز لگائی تھی، صدا لگائی تھی، یہ اور بات ہے کہ اس کی مدد حضرت علی نے کی۔ یہی بات ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے کہ مدد کے لیے کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے، آپ کا دل چاہے اسے پکارے، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی مدد کے لیے وہ آئے گا۔ لیکن مولا علی سے جب مانگتے ہیں، اس کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، تو اس کی 100% ضمانت موجود ہے، گارنٹی موجود ہے کہ آپ کی مشکل دور ہوگی اور آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ ہم اپنی عام زندگی کا جائزہ لیں تو ہم قدم قدم پر لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم علم حاصل کرنے کے لیے استاد سے مدد مانگتے ہیں، ہم بیمار ہو جائیں تو شفا حاصل کرنے کے لیے، تندرستی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، اگر ہم مالی مشکل میں گھر جائیں تو بینک سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، قرض مانگتے ہیں، ہماری جان کو کوئی خطرہ ہو، ہمارے مال کو کوئی خطرہ ہو تو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد مانگتے ہیں، انصاف کے لیے عدالتوں سے مدد مانگتے ہیں۔ غرض قدم قدم پر ہم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں، اور اسی لیے اسلام میں کہا گیا، قرآن میں کہا گیا کہ مومنین ایک دوسرے کے مددگار اور سرپرست ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے سہارے ہی ہم زندگی کے دن گزارتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ہم فوت ہو جاتے ہیں، موت ہمیں گھیر لیتی ہے، تو اس وقت بھی ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر اور ہمیں اپنی آخری آرام گاہ تک پہنچائے۔ تو کیا ہم روزمرہ زندگی میں شرک کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب ذرا اجتماعی مثال کی طرف آتے ہیں۔ قوموں کی برادری میں ایسے لوگ ہیں، ایسے ملک ہیں، ایسی قومیں ہیں جو ایک دوسرے کی مدد لیتی ہیں اور ایک دوسرے سے مدد مانگتی ہیں، سیاسی مدد مانگتے ہیں، ہم دفاعی مدد مانگتے ہیں، ہم اقتصادی مدد مانگتے ہیں، ہم فوجی مدد مانگتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ملک کا تعلق تو اور بیشتر مسلم ممالک جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے وہ تو پیش ہے مدد مانگنے کے لیے، اور ہم ماشاءاللہ اس حوالے سے کافی شہرت رکھتے ہیں۔ IMF سے مدد مانگنا جائز، ورلڈ بینک سے مدد مانگنا جائز، سعودی عرب سے مدد مانگنا جائز، امریکہ سے مدد مانگنا جائز، یورپی یونین سے مدد مانگنا جائز، روس سے مدد مانگنا جائز۔ کن کن ملکوں کا، کن کن اداروں کا نام لیں، ان سے تو ہم مدد مانگتے ہیں اور بار بار مدد مانگتے ہیں، تو اس پر تو ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو پھر کس قانون کے تحت،
کس لاجک کے تحت، کس منطق کے تحت علی سے مدد مانگنا شرک ہو سکتا ہے یا علی مدد کہنا شرک ہو سکتا ہے، یہ بات فہم و فراست سے بالاتر نظر آتی ہے۔ علی سے مدد مانگنے کو ہم نبی کی سنت سمجھتے ہیں، اور علی سے ہم مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ پیارے نبی جو تھے نا ہمارے، وہ بھی علی سے مدد مانگا کرتے تھے، اور ہر مشکل مرحلے پر انہوں نے علی کو پکارا اور علی سے مدد مانگی، اور علی کار نبوت میں مددگار کے طور پر سامنے آئے۔ تو اگر ہم عاشقان علی و نبی مولا علی سے مدد مانگتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، تو ہم در حقیقت سنت نبوی کی پیروی کرتے ہیں۔ اس نام سے آدم کو ملا خلد کا گلزار، اس نام سے آدم کو ملا خلد کا گلزار، اور نوح کی کشتی ہوئی اس نام سے ہی پار، اس نام سے ایوب کا جاتا رہا آزار، اور اس نام سے دعا کرتے تھے احمد مختار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ Thank you for watching. Please subscribe to our channel for future updates and videos. Thank you.